اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جلدی جلدی تیار ہو جائیں سوالات کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے لائیو جو سوالات شامل کیے جا سکیں اور ان کے جوابات دیے جا سکیں۔ آج 10واں روزہ الحمدللہ ہم نے اختیار کیا۔ عشرہ رحمت آج مکمل ہو رہا ہے، 10 روزے آج مکمل ہو رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 روزے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو روزے ہم اختیار کر چکے ہیں وہ قبول فرمائے۔ آپ کے سوالات کے ساتھ ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے، اور میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوالات لوں، مفتی صاحب سے گزارش کروں گا استاد جو آپ کے پاس سوالات موجود ہیں آن لائن، اس وقت کچھ ان کے یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کسی کا اکاؤنٹ فیس بک وغیرہ کا ہیک کر لینا کیسا ہے؟ جی دیکھیں، بلا اجازت شرع تو بالکل منع ہوگا، کیونکہ کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کرنا بغیر اس کی اجازت کے شرعاً منع ہے۔ ولا تجسسوا قرآن میں واضح طور پہ موجود ہے، اس میں اس طرح کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ ویسے بھی یہ سائبر کرائم میں آتا ہے۔ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو کبھی بھی انجوائمنٹ کے لیے ویسے ہی بعض اوقات ایسی کلپس آ جاتی ہیں کہ ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، سافٹ ویئر سے آپ ہیک کر سکتے ہیں، بچے اسی شوق میں کر لیں گے اور آگے چل کے کیسز وغیرہ بن جائے گے، پچھتانا پڑے گا۔ اور اجازت شرع وہاں ہو سکتی ہے جیسے مطلب ہمارے خفیہ ادارے ہوتے ہیں، ایجنسیز ہوتی ہیں، اگر واقعی کسی کے اوپر ایسا شک و شبہ ہے کہ وہ غلط قسم کی ملک دشمن کارروائیوں میں مشغول ہے، تو پھر اس کی تحقیق کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ایسے کسی نے پوچھا تھا کہ بعض اوقات ہم سافٹ ویئر ڈال لیتے ہیں اپنے موبائل میں، اور جو کال آتی ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، تو اس طرح کا ریکارڈر ڈالنا کیسا ہے؟ تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہوتا، کیونکہ سامنے والا ایک اعتماد کے ساتھ آپ سے بات کرتا ہے کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی تک اس کو نہیں پہنچائیں گے، اور محفوظ کر لینے کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ آگے کسی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی بعض اوقات آدمی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری اس بات کو ریکارڈ کر لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے، چنانچہ یہ بھی ایک امانت میں خیانت والا معاملہ ہوگا بغیر اس کی اجازت کے۔ تو پوچھ لیں ریکارڈ ہو رہی ہے، اجازت ہے؟ یہ جو ادارے ہوتے ہیں بعض اوقات، یہ دیکھیں مختلف کال سینٹر وغیرہ ہوتے ہیں، بینک وغیرہ ہوتے ہیں، وہ میسیج آتا ہے کہ کسی اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی کال ریکارڈ ہو سکتی ہے، وہ ایک قانونی کارروائی پوری کرتے ہیں، ورنہ اس پہ کیس بھی بن جاتا ہے، تو اس طریقے سے بلا اجازت نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، رئیس بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ذرا سا اپنے والیوم کم کر دیں اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا اور بات کریں۔ جی میں بلوچستان سے بول رہا ہوں، الحمدللہ مفتی صاحب کا میں بہت فون ہوں، بہت فین ہوں الحمدللہ، مفتی صاحب کے لیے ہماری دعائیں کریں۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ عشر دینا کیسا، کہ عشر واجب ہے یا فرض؟ اگر نہیں دیا تو گناہگار تو نہیں دے، اور عشر دیں کس کو؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، کیا سید کو زکوٰۃ یا خیرات دے سکتے ہیں؟ مفتی صاحب کے یہ دو۔ ٹھیک ہے جناب، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں دو سوال ہیں۔ ایک ہے کہ 5 اسٹار میں ہم جب رکتے ہیں تو وہاں نان ویج کھاتے ہیں، کیا وہ حلال ہوتا ہوگا؟ کیوں پوچھ تو سکتے نہیں ہم۔ اور دوسرا ہے کہ ہاتھ میں جو انگوٹھی، اگر 2-3 انگوٹھی پہنے یا لوہا کا چھلا پہن کے نماز پڑھے تو یہ نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے تمام سوالات کو۔ جی جی، یہ عشر جو ہے یہ فرض ہوتا ہے، جس طرح زکوٰۃ مال کے اوپر ہوتی ہے، پیداوار کے اوپر عشر ہوتا ہے، یعنی 10واں حصہ۔ لیکن جب آپ قدرتی پانی سے، وسائل سے سیراب کر رہے ہوں کھیتی کو، یعنی خرچہ بالکل نہ ہو، تو 10واں حصہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ خرچہ کر رہے ہیں، جیسے پانی خریدتے ہیں ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے، تو نصف عشر ہوتا ہے، یعنی 20واں حصہ پھر دینا پڑتا ہے۔ اور اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، کہ اپنی جو اصول ہیں ان کو نہیں دے سکتے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اولاد کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا، سید کو نہیں دے سکتے، مالک نصاب کو نہیں دے سکتے جس کو غنی کہتے ہیں، شرعی فقیر غیر سید کو آپ دے سکتے ہیں، اور سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور صدقے کی منہ میں رکھ لی، تو آپ نے انگلی ڈال کے نکالی، بلکہ فرمایا اس طرح جیسے کہتے ہیں کہ نکالو نکالو، نکال کے فرمایا تمہیں نہیں پتہ کہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، تو سید کے لیے یہ زکوٰۃ حلال نہیں ہوتی۔ اور کسی بھی ہوٹل میں جائیں، اگر وہاں پر آپ غیر مسلم کا ہوٹل ہے تو گوشت نہ کھائیں، باقی سبزی وغیرہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو یہ تحقیق کی حاجت نہیں کہ کیا کچن میں ایک ہی چمچہ سب کے اندر تو نہیں ڈال رہے گوشت کے اندر فلاں میں، ان تحقیق میں نہ پڑیں۔ جب آپ کی نظر سے ایک چیز اوجھل ہے تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ تحقیق میں مبتلا ہوئے بغیر
جو جائز چیزیں وہ کھا سکتے ہیں، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کے اوپر آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اور لوہے کا چھلا پہننا یہ مرد کے لیے منع ہوتا ہے، لوہا بھی منع ہے اور خصوصاً چھلا۔ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں 1 نگ والی، تو فقہا نے یہی لکھا ہے کہ اس طرح ناجائز زیور پہن کے جو نماز پڑھیں گے وہ مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی بعد میں اس کو لوٹانا لازم ہوگا۔ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں تو وہ بلڈ سیمپل لیتے ہیں، تو روزہ رکھا ہوا ہو تو اس حالت میں بلڈ سیمپل دینا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ جناب سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہے، ان کا انگلش میڈیم اسکول ہے نا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے زکوٰۃ دیتے ہیں ہم، تو آپ کی زکوٰۃ کے پیسوں سے اسکول کے بچوں کی فیس اور انہیں کتابیں لے کر دے دیں گے۔ تو کیا انگلش میڈیم تو دینی مدرسے کا تو مسئلہ ہے کلیئر، ان کو تو دیا جا سکتا ہے، کیا انگلش میڈیم اسکول کو دے سکتے ہیں؟ جی ٹھیک، بہت شکریہ۔ جی مصعب کیا فرمائیں؟ جی، حالت روزہ میں بلڈ سیمپل دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بلڈ دینے بھی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، بشرطے کہ آپ کا روزہ ایسا نہ ہو کہ اتنی ویکنس ہو جائے کہ روزہ توڑنا پڑ جائے۔ تو لیکن اگر کسی کی جان بچانی ہو، جان اس آپ کے خون پر موقوف ہے، تو روزہ توڑ دیں، چاہے اس کو بلڈ ضرور دیں، یعنی اگر کمزوری ہو جائے بعد میں روزہ توڑ سکتے ہیں آپ، اور اگر نہیں کمزوری ہے تو نہیں، لیکن عام حالت کے اندر آپ بالکل خون دے سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ خیال کرنا ہوگا کہ روزہ مشکل نہ ہو جائے۔ اور یہ شوگر وغیرہ کے ٹیسٹ کے لیے ویسے تھوڑا بہت بلڈ نکالتے ہیں، یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور یہ دیکھیں، زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے فقہا نے ایک شرط لکھی ہے کہ شرعی فقیر کو اس مال کا مالک بنانا۔ اگر آپ اسکول کے بچوں کی فیس دے رہے ہیں، ڈائریکٹ اسکول میں دے دی تو مالک بنانا کسی کو لازم نہیں آیا۔ ہاں، کتابیں اگر خرید کر آپ بچوں کو دے دیتے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بچوں کا والد جو ہے، اگر یہ نابالغ بچے ہیں تو ان کے والد جو ہیں وہ شرعی فقیر ہونے چاہیے، کیونکہ نابالغ کا وہی حکم ہوتا ہے جو والد کا ہوتا ہے۔ اگر وہ غنی ہے تو نابالغ بچے بھی غنی، وہ شرعی فقیر ہیں تو وہ بھی شرعی فقیر، تو پھر کتابیں ان کی ملک بنا دیں، مالک بنا دیں تو ٹھیک ہے، وہ ادا ہو جائے گی، لیکن یہ فیسز وغیرہ اس طرح دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے۔ جی، مجھے سب سے یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ جیسے کسی کے بعد 10 تولہ تھا 2016 میں اس کی زکوٰۃ نکالنی تھی، لیکن وہ نہ نکال سکا نا، تو باقی 2017 18 یہ سارے سالوں کی نکالی۔ اگر اب 2024 میں 2016 کی نکالیں گے تو کیا اس ریٹ سے نکالیں گے یا 2016 کے حساب سے؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ مجھے نا روزے میں یہ وائٹ ڈسچارج اس کا نا بہت زیادہ نا پرابلم ہوتی ہے، تو یہ طہارت کیسی ہوئی کہ میں مطلب پانی کے ذریعے اس کی طہارت کروں گی تو اندر پانی چلا جائے گا، اس سے پرابلم تو نہیں ہوگی روزے میں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ جی مصعب کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیں، اگر سونے کی ایک دفعہ زکوٰۃ نکال دی تو یقیناً دوسرا مال آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے، اس میں اضافہ کمی دوسرے مال کے حساب سے ہوتی رہتی ہے، تو لہٰذا نیکسٹ ایئر جو ہے پھر اس کی کرنٹ ویلیو نکال کر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر کوئی اس طریقے سے وائٹ ڈسچارجنگ ہوتی ہے تو اس سے یہ کیونکہ حیض تو ہوتا نہیں ہے، لیکوریا کہلاتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کے کثرت سے آنے کی وجہ سے فقہا نے یہ فرمایا کہ اس سے وضو بھی نہیں جاتا، روزے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وضو بھی قائم رہے گا، اور یہ پاک بھی ہے۔ اگر بالکل درد وغیرہ کے ذریعے ساتھ نہیں آ رہا، کوئی کسی قسم کا کلر نہیں ہے، تو یہ پاک بھی مانا گیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا مصعب، ایک سوال اور بھی آیا ہے، شرعی فقیر کی کچھ وضاحت فرما دیجیے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شرعی فقیر آپ اکثر فرماتے ہیں، اس کی کچھ وضاحت کون ہوتا ہے؟ دیکھیں، شریعت نے مال کی ایک مقدار مقرر کی ہے، اگر اس مقدار سے کم ہے تو شرعی فقیر، اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو غنی کہلاتا ہے یا غیر شرعی فقیر کہلاتا ہے۔ وہ مقدار یہ ہے، اگر سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا، چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی، اگر کیش ہے تو اتنی مالیت کہ کم از کم 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، جیسے 1,25,000 1,30,000 آج کل کے دور میں ہے، یا پھر مال تجارت اتنا ہو کہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، یا اگر یہ چاروں میں سے کوئی ایک کے اندر نصاب نہیں بن رہا ہو، تھوڑے تھوڑے ہیں تو سب کو پھر کاؤنٹ کر لیتے، جمع کر لیتے ہیں، جیسے 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ چاندی ہے، تھوڑا سا کیش ہے، تھوڑا مال تجارت، تو سب کی مالیت نکال کر دیکھیں گے یقیناً 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے گی۔ نہیں، یہ نہیں آتا، یہ زکوٰۃ کے مال جو ہیں 4 ہیں بس، سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، روپے میں ساری کرنسی آتی ہے، تو باقی چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ اور اس کے علاوہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر تو یہ 4 ہی بس دیکھے جاتے ہیں، لیکن جب یہ ہم شرعی فقیر کا ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ زکوٰۃ لینے والا ہوتا ہے، اس میں پھر ضرور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ضروریات زندگی سے زیادہ کوئی ایسا سامان ہے
کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے یا ان کے ساتھ ملا کر بن جائے. مثال کے طور پہ پرانے جوڑے پڑے ہوئے ہیں, جوتے پڑے ہوئے ہیں, ڈیکوریشن پیسز ہیں ہماری ملکیت کے اندر, یہ اضافی چیزیں کہلاتی ہیں. جو آپ نے فرمایا کہ گاڑی ہے, مکان ہے, فیکٹری ہے, اس کی مشینیں ہیں, پہننے کے کپڑے, جوتے, کچن کا سامان, اے سی, واشنگ مشین, یہ فریج, یہ سب کے سب حاجت اصلیہ میں آتے ہیں. ان کو ہٹا کے دیکھا جاتا ہے. جی جناب, آپ کا چونکہ سوال تھا تو میں نے دوران گفتگو کر لیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ ظہر کی نماز کی جو 4 رکعت سنت ہیں, آپ کی آواز بہت کم ہے میری بہن, ذرا سا لاؤڈ بولیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ ظہر کی 4 رکعت سنت میں اگر صورتوں کی ترتیب کے بارے میں پوچھنا تھا نا, کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی ہے, تو کیا تیسری میں ہم لیلاف قریش اور اس کے بعد سورہ کوثر پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا, ترتیب کی تبدیلی کا آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, معلوم کر لیتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. اچھا, میں نے مفتی صاحب سے جو ہے یہ پوچھنا ہے کہ اگر جیسے کسی کی ڈی این سی ہو چکی ہے کسی خاتون کی, ٹھیک ہے, اور ان کا جو ہے مطلب یہ میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ استحاضہ کہلائے گا, ٹھیک ہے. تو کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ اس استحاضہ میں یہ کیا یہ استحاضہ کہلائے گا یا یہ جو ہے جیسے نفاس کے دن ہوتے ہیں یہ وہ کہلائیں گے. اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اور روزہ بھی رکھ سکتی ہیں, تو یہ بھی ذرا کائنڈلی رہنمائی کر دیجیے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ استحاضہ ہے تو یہ حیض کب آئے گا, مطلب اگر جیسے ٹھیک, آ گیا آپ کا سوال اور بہت شکریہ آپ. جی جی دیکھیں, یہ جیسے ظہر کی 4 سنتیں پڑھ رہی ہیں تو یہ یاد رکھیے گا پہلی 2 کے اندر صورتوں کی ترتیب دیکھی جاتی ہے, تیسری چوتھی کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, پہلے سورہ کافرون پھر سورہ اخلاص, تیسری میں پھر سورہ کافرون سورہ اخلاص پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 کا اعتبار ہوتا ہے. تو یہ اگر کر رہی ہیں تو ایسا بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, ایک تو میں مشورہ دوں گا, میری کتاب لے لیں طہارت کے مسائل و احکام. یہ جو رائے دے رہی ہے نا ہر ایک مفتیہ بن کر آ کے, نہیں استحاضہ ہے, کوئی کہہ رہی ہے فلاں, اسی طرح مسٹیکس ہوتی ہیں. سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اگر بچہ 4 ماہ کے ہونے کے بعد ختم ہوا ہے, اب جو بلیڈنگ ہوگی وہ نفاس ہوگا. ٹھیک ہے نا, نفاس کے اندر نماز روزہ سب رک جاتا ہے, جیسے حیض ہوتا ہے بالکل. نماز بعد میں معاف اور روزے کی قضا کرنی ہوتی ہے, اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے, کم کا کوئی اعتبار نہیں. اگر 2 دن بعد بلیڈنگ ختم ہو گئی تو پاک ہو کے نمازیں پڑھنا شروع کرنا ہے. یہ جو گھر کی بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ عورت 40 دن تک پاک ہی نہیں ہوتی, یہ گناہ کبیرہ کرواتی ہیں اور اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کر رہی ہیں. 40 دن کا کوئی حساب نہیں ہے, یہ صرف اس وقت ہے کہ جب لگاتار چلتے ہی جا رہا ہو تو 40 دن تک اس نفاس اور اس کے بعد استحاضہ بیماری کا خون ہوتا ہے. لیکن اگر 2 دن میں پاک ہو گئیں تو غسل کر کے نماز شروع کرنا واجب ہے. اور اگر 4 ماہ سے پہلے ہوا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو پچھلا حیض ہے اس کے اور اس کے درمیان کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہے کہ نہیں. اگر 15 دن کا فاصلہ ہے تو پھر یہ حیض ہے, پھر استحاضہ نہیں ہے, حیض ہے, کیونکہ بیچ میں طہر آ گیا, یعنی پاکی کے ایام ہو گئے. ایک حیض کے بعد کم از کم 15 دن پاکی کا ایام ہوتے ہیں. اس کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی اگر وہ لگاتار 3 دن چلتی رہی تو وہ پھر حیض کہلاتا ہے. اور فرض کر لیں کہ یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں, پہلے والا حیض ہوا تھا, اس کے بعد تھوڑا سا بیبی رہا اور فوت ہو گیا, مثال کے طور پر مس کیریج ہو گیا, اور درمیان میں 15 دن نہیں گزرے, تو اب یہ استحاضہ ہوگا. حیض اور نفاس میں نماز وغیرہ چھٹ جاتی ہے, لیکن استحاضہ کے اندر جیسے بتایا کہ ہاں اتنا تو حکم ٹھیک بتایا کہ یہ نماز روزہ اس میں جاری رہتا ہے, لیکن پہلے یہ فیصلہ کرنا اس کا کہ یہ استحاضہ ہے, حیض ہے یا نفاس ہے, یہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ 2-3 دفعہ میرا جواب سن لیں گے تو کلیئر ہوگا, اور وہ بک لے لیں تو سب سے بیسٹ ہے کہ وہ بہتر. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں آج کی اس ہماری ٹرانسمیشن کی آخری کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر میں اللہ بھائی بات کر رہے ہیں مدینہ چو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر میرا یہ سوال ہے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں, سجی دیہڑی کر کے کھانا, کیا مجھے فطرانہ دینا ضروری ہے کہ کوئی نہیں؟ ٹھیک ہے جی سر. دیکھیے, اگر کوئی شرعی فقیر نہیں ہے تو اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا. یہ ہر ایک پہ ادائیگی واجب نہیں ہے. اگر کوئی شرعی فقیر نہیں ہے پھر بھی ادا کرے, ادا ہو جائے گا, اچھا ہے, کر دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی شرعی فقیر نہیں ہے تو اس پہ واجب نہیں ہے. لہٰذا اگر یہ غریب ہیں اور شرعی فقیر ہیں تو یہ نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ تشریف لاتے ہیں, روزانہ رہنمائی فرماتے ہیں. اور ناظرین محترم, آپ بھی اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر
बजा लाएं, उसकी हम्द व सना करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये माह मुबारक अता फरमाया है। सेहत के साथ, सलामती के साथ आप रोज़े इख्तियार कर रहे हैं, माशाअल्लाह, नमाज़ें अदा कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं। ये कितनी खुशबख्ती है, अल्लाह ताला ने आपको ये माह मुबारक अता फरमाया। इस पर शुक्र भी अदा करें और कोशिश करें कि बकिया रोज़ों के लिए मज़ीद अपने आप को मुस्तैद कर लें। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रहमत सहर के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमज़ान, है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमज़ान, है सारे महीनों से है सारे महीनों से निराला शान रमज़ान, है मोमिनों के दिल का उजाला